کلاس BA، مضمون علم التعلیم، کورس کوڈ 419، مشق نمبر 1، سمسٹر بہار 2021۔ سوال نمبر 1، علم کی اہمیت اور ذرائع بیان کریں، نیز اسلامی تعلیمات کی روشنی میں معلم کے مقام کی اہمیت بیان کریں۔ جواب: اسلام میں علم کا مفہوم۔ علم یعنی نالج عربی زبان کا ایک معروف لفظ ہے جو اس زبان میں عام طور پر 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، کسی شے کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا، اس کی حقیقت کو جان لینا۔ اس معنی کو اگر دیکھا جائے تو یہ لفظ خود قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، ٹھیک ٹھاک جان لو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ نمبر 2، گمان غالب کر لینا۔ علم کی ایک تعریف یوں کی گئی ہے کہ علم کسی شے کو اس کی حقیقت کے معیار سے جان لینے کا نام ہے، یعنی ایک ایسی ذہنی بحث اور تصور ہے جو عالم خارج میں موجود کسی نہ کسی حقیقت کو جان لینے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسلام میں علم کی نوعیت اور اہمیت۔ علم کی اصطلاح نہایت وسیع اور مکمل ہے۔ مختلف اسلامی مفکرین نے اس اصطلاح کی تعریف نہیں کی بلکہ اس کی خصوصیات اور مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ دور جدید میں تعلیم کے ماہرین بھی اس بات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ علم کی کوئی ایک تعریف نہیں ہے۔ علم کی سادہ ترین تعریف یہ ہے کہ کسی شے کے فہم کو علم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام یعنی قرآن مجید میں علم کے مختلف مطالب اور مفاہیم بتائے گئے ہیں۔ یوں علم کے مختلف پہلو ہیں جن میں سے اہم درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عطیہ الہی ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین عطیہ اور نور ہے جس کی ایک تجلی عقل ہے۔ عقل کے علاوہ کشف و وجدان، وحی و الہام وغیرہ، ان میں سب سے یقینی اور قطعی اہمیت وحی کو حاصل ہے۔ باقی تمام ذرائع کی حیثیت امکانی ہے اور اس میں شک کا عنصر غالب رہتا ہے۔ اسلام ان تمام علوم کو مکمل احترام اور اعلیٰ درجہ دیتا ہے جو اسلامی تصورات سے ہم آہنگی رکھتے ہیں، لیکن جو علوم اسلام کے بنیادی نظریات سے متصادم رکھتے ہیں انہیں ہم مسترد کر دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تمام علوم جو انسان کے نقصان کے لیے استعمال ہوں وہ سب کے سب حرام اور غیر شرعی ہیں۔ نمبر 2، علوم کی درجہ بندی۔ مشہور مفکر تعلیم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم کو تقسیم کر کے انہیں 2 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، فرض عین، نمبر 2، فرض کفایہ۔ بعض علوم کو مقصدی اور بعض کو آلاتی درجہ دے دیتا ہے۔ اسی طرح ظنی اور یقینی علوم، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز علوم کو بھی مختلف درجات میں رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، ظنی اور امکانی علوم۔ دنیا کے علوم کبھی بھی غلطی سے مبرا اور قطعی نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید حق اور سچ کو باطل پر فوقیت دیتا ہے، نہ ہی ظن حق کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اسلام میں یقین کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، علم الیقین، یعنی کسی چیز کے بارے میں جان کر یقین کر لینا۔ نمبر 2، عین الیقین، یعنی کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ کر مان لینا، یقین کر لینا۔ نمبر 3، حق الیقین، کسی چیز کے اثرات خود محسوس کر کے یقین کر لینا۔ نمبر 4، علم و عمل لازم و ملزوم ہیں۔ اسلام میں علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی لازمی ہے۔ قول و فعل میں تضاد نہ ہونا اور ہم آہنگی کا پایا جانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے، اور اللہ کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ تم جو کہو اس پر خود عمل نہ کرو۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس علم سے پناہ مانگتے ہیں جس پر عمل نہ کیا جائے۔ صوفیاء اور اولیاء کرام ایسے ہی علم کے خواہاں تھے جس پر عمل بھی کیا جائے۔ نمبر 5، علم کے ساتھ ساتھ نظر بھی۔ علم اس وقت اپنی لیاقت کی بلندیوں کو چھوتا ہے جب اس میں روحانی قلبی سوزش بھی شامل ہو۔ اس طرح خبر کے ساتھ ساتھ نظر کا بھی شوق رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے کسی صاحب نظر کی محفل میں بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ نظر کا علم زیادہ بامعنی، شخصی اور زندگی کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اس کا انداز بھی عام تعلیم سے مختلف اور انوکھا ہوتا ہے۔ نمبر 6، علم اور ایمان و یقین۔ مغرب ایمان اور اسلام سے دور ہے، اسی لیے چرچ اور اسٹیٹ کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، جبکہ اسلام میں ایمان و یقین کو بڑا اہم مقام حاصل ہے اور ایمان و یقین اس کے بنیادی جزو ہیں۔ قرآن مجید کے آغاز میں ہی یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، بلکہ قرآن مجید کی ہر آیت ایمان اور یقین کی دعوت آسان اور سہل انداز میں دیتی ہے۔ نمبر 7، علم میں اتھارٹی کا تصور۔ علم اور تعلیم میں اتھارٹی یا سند کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام میں سب سے بڑی علمی اتھارٹی اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ عالم الغیب و شہادت ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ خوبی انبیاء علیہم السلام کو عطا کی جو تمام انسانوں سے علم و فضل میں زیادہ برتر اور افضل ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے دربار سے تعلیم یافتہ اور فیض یافتہ ہوتے ہیں، پھر یہ مخلوق کو علم کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ نمبر 8، علم تہذیب و ثقافت کے زیر اثر ہوتا ہے۔ علم کسی نہ کسی معاشرے یا تہذیب کے رنگ کا عکس ہوتا ہے۔ دراصل ہر معاشرے یا قوم کی اپنی الگ تہذیبی اقدار اور روایات ہوتی ہیں جن کی ہر طرح سے پیروی کی جاتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے سماجی اور ثقافتی اقدار اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ تعلیم بھی اس معاشرے کی تہذیب و ثقافت سے متاثر ہوتی ہے۔ کلچر اور تمدن اپنے اثرات تعلیم پر چھوڑتے ہیں، اس لیے یورپ کے علم پر یورپی تہذیب کی چھاپ ہے۔ اس صورتحال میں مسلمان طالب علم کو یہ غور کرنا ہوگا کہ علم کس سمت سے آ رہا ہے اور کس تہذیب کا نمائندہ ہے، کیونکہ اسی سے اس کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ سوال نمبر 2، التزامیت اور دوئمیت کے بنیادی اصولوں کا تقابلی جائزہ لیں۔ جواب: نمبر 1، ابدیت یا دوامیت۔ ابدیت کے نزدیک سچائی قدیم اور تغیر سے آزاد ہے۔ مادی دنیا غیر حقیقی ہے۔ حقیقی دنیا عالم امثال یعنی مستقل ابدی دنیا افکار کی دنیا ہے۔ ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ زندگی کے بعد موت ہے۔ یہ امثال ہمیشہ اور دائمی ہیں اور مادی عالم کے تغیر سے اثر نہیں قبول کرتی۔ تمام امثال ازل سے لکھی شکل میں موجود اور لاتعداد ہیں۔ مادی دنیا کی چیزیں انہی کے سائے ہیں۔ انسان اپنے شعور اور وجدان کے ذریعے عالم امثال سے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ ابدیت کو سامنے رکھا جائے تو اچھی زندگی اعلیٰ فکری، روحانی اور اخلاقی زندگی ہے۔ اس لیے طلباء کی ہر پہلو اور زاویے سے نشو و نما پر زور دیا جاتا ہے تاکہ ان کا جسم مضبوط، ذہن روشن اور اخلاق بلند ہو۔ فلسفہ ابدیت کے مندرجہ ذیل 6 بنیادی اصول یا قوانین ہیں۔ نمبر 1، ماحول مختلف ہونے کے باوجود انسانی فطرت ہر جگہ ایک جیسی ہے، لہٰذا ہر شخص کے لیے ایک جیسی تعلیم ہونی چاہیے۔ نمبر 2، کیونکہ عقل انسان کی سب سے بڑی خاصیت ہے، اس لیے اسے عقل کی مدد سے اپنی جبلی فطرت کو سوچ سمجھ کر طے کردہ مقاصد کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ نمبر 3، تعلیم کا کام ابدی سچائی پر مشتمل علم باہم پہنچانا ہے۔ نمبر 4، تعلیم زندگی کی نقل نہیں ہے بلکہ زندگی کے لیے تیاری کا نام ہے۔ نمبر 5،
طالب علم کو بعض بنیادی مضامین پڑھائے جائیں جو اسے دنیا کی ابدی خصوصیت سے آگاہی دیں۔ نمبر 6، طلبہ کو ادب، فلسفہ، تاریخ اور سائنس کی ان عظیم کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے جن میں ہر دور کے لوگوں نے اپنے عظیم ترین حوصلے اور کارناموں کا ذکر کیا ہے۔ تعلیمی اغراض و مقاصد۔ ابدیت پسند تعلیمی اغراض و مقاصد میں خاص طور پر دلچسپی لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک تعلیم کا کام اچھے انسان پیدا کرنا ہے، نہ کہ روزگار کے لیے انسانوں کی فوج تیار کرنا۔ یعنی تعلیم کا کام ذہین افراد تیار کرنا ہے، نہ کہ انہیں عملی اور کاروباری آدمی بنانا۔ ابدیت کا بنیادی نصب العین انسانی عقل و شعور کی نشو و نما اور ترقی ہے۔ گویا فرد کی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، جلا بخشنا اور مسلسل ترقی دینا تعلیم کا اہم فریضہ ہے۔ دوسرے اہم مقاصد زندگی سے محبت، کردار سازی، روحانی پختگی اور نشو و نما اور شخصیت کی تعمیر و ترقی ہیں۔ ان سب کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ یہ لوگ اعلیٰ زندگی کی اقدار مثلاً خیر، حسن، عدل، ضبط نفس، ثابت قدمی، مشکلات سے مقابلہ کرنا اور برائی کا غلبہ وغیرہ کے شیدائی ہیں۔ اگر تعلیم فرد میں یہ اوصاف نہ پیدا کرے تو وہ ناقص اور بیکار مشغلہ ہے۔ طالب علم۔ ابدیت مکتبہ فکر کا طالب علم خاص مزاج اور ذہن اور مخصوص رویوں کا حامل شخص ہوتا ہے۔ وہ عام طور پر محنتی، فرض شناس اور فرما بردار ہوتا ہے۔ روایتی علم و دانش کو مانتا ہے۔ عملی کاموں کے برعکس اسے نظری اور فکری معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی رہتی ہے۔ وہ اپنی سوچ میں قدامت پسند بلکہ رجعت پسند بھی ہوتا ہے۔ وہ استاد سے بحث و مباحثہ کرتا ہے مگر اس کا مجموعی رویہ استاد سے یعنی علم حاصل کرنا اور فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ کمرہ جماعت میں بڑے ادب اور خاموشی سے علم کے حصول میں مگن رہتا ہے۔ وہ اپنے اساتذہ کے افکار و نظریات کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان سے اپنا دامن علم کے موتیوں سے بھرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کا علم حاصل کرنے کا انداز غیر فعال اور منفعل ہے، گویا استاد سے فیض میں لگا رہتا ہے اور خود علم تخلیق کرنے کی کوشش بہت کم کرتا ہے۔ معلم۔ تعلیمی عمل میں استاد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وہ اہم اور سرگرم کردار ادا کرتا ہے۔ طلبہ کیا پڑھیں، کیا نہ پڑھیں، کون سے مضامین ذہن کے لیے مفید ہیں اور کن مقاصد کے پیش نظر تعلیم دی جائے اور کون سے طریقے اپنائے جائیں، ان سب امور کا فیصلہ معلم ہی کرتا ہے۔ طلبہ تماشائی کے طور پر سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں۔ معلم کا علمی ذوق و شوق تحسین ہے۔ وہ اپنے مضمون میں ماہر ہوتا ہے اور شب و روز اپنے علم کی ترویج اور توسیع میں لگا رہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جب بھی کوئی طالب علم اس سے کوئی سوال پوچھ لے اسے لازماً اس کا جواب آنا چاہیے۔ عام لوگ اسے عموماً چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ابدی معلم کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو اپنے علم اور کردار سے متاثر کرے اور ان پر اپنا ذاتی سوچ و فکر کا رنگ چڑھا دے۔ ماضی کے علم روحانی خزانے کو طلبہ تک کامیابی سے منتقل کرنا استاد کا اہم ترین فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال استاد معلومات و فکری سوچ کا خزانہ ہوتا ہے، نہایت منظم اور مرتب انداز میں تعلیم دیتا ہے۔ بچے کے دل میں علم کی تڑپ پیدا کرنا، اس کی سوئی روح کو بیدار کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان اہم پہلوؤں سے غفلت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ معلم کا کام بچے کی ہمہ پہلو شخصیت بالخصوص اخلاقی اور روحانی پہلوؤں کی نشو و نما کا تربیتی انتظام کرنا ہے۔ نصاب۔ ابدی نصاب خاص کلاسیکل مضمون پر مشتمل ہے جسے عموماً آزاد فنون یعنی لبرل آرٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آزاد فنون کا مطلب ہوتا ہے ایسے مضامین جو طلبہ کو
ذہن کو عقل و فکر کی کھلی لامحدود فضاؤں میں سیر کرائیں اور ان میں آزادی فکر کا جذبہ بھر دیں۔ ان مضامین کی خاص بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ ان کی تدریس سے بچوں کے ذہنوں کو تیز کرنے اور جلا بخشنے میں مدد ملتی ہے۔ قدیم زمانے میں ابدی نصاب 7 مضامین پر مشتمل ہوا کرتا تھا: گرامر، خطابت، منطق، حساب، جیومیٹری، فلکیات اور موسیقی۔ بظاہر تو یہ 7 مضمون تھے، مگر سچ بات یہ ہے کہ ہر مضمون کی آگے کئی شاخیں بن جاتی تھیں۔ مثلاً گرامر میں صرف اصول و قواعد زبان ہی نہیں، بلکہ اس میں زبان و ادب اور علم و عروض یعنی شاعری کے اصول بھی شامل تھے۔ ابدی نصاب کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں بھی قدیم رنگ نمایاں طور پر جھلکتا ہے، مگر مضامین میں تعداد کافی حد تک بڑھ گئی ہیں اور مضامین کے مواد میں بھی کسی حد تک تبدیلی آ چکی ہے۔ طریقہ تدریس: ہر وہ طریقہ جو دلیل کو ترقی دے لائق تحسین سمجھا جاتا ہے۔ سقراطی طریقہ یعنی سوال و جواب بہت پسندیدہ ہے۔ لیکچر اور جدلیاتی پہنچ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تجزیہ و تنقید پر بہت زور اور اہمیت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک پیشہ ورانہ تربیتی ادارے کا کام پیشے کی تربیت دینا نہیں، بلکہ پیشے کو تنقید اور رعب سے پاک کرنا ہے۔ طریقہ تدریس: ہر وہ طریقہ جو دلیل کو ترقی دے لائق تحسین سمجھا جاتا ہے۔ سقراطی طریقہ سوال و جواب بہت پسندیدہ ہے۔ لیکچر اور جدلیاتی پہنچ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہچنس تجزیہ و تنقید پر بہت زور اور اہمیت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک پیشہ ورانہ تربیتی ادارے کا کام پیشے کی تربیت دینا نہیں، بلکہ پیشے کو تنقید اور عیب سے پاک کرنا ہے۔ گویا پیشے کی عقلی انداز میں چھان پھٹک کی جائے اور اس کی کمزوریوں اور خامیوں کا پتہ چلا کر اس کو بہتر عقلی بنیادوں پر ازسر نو مضبوط کیا جائے۔ اگرچہ ضرورت کے وقت منصوبی طریقہ تدریس تک کو بھی استعمال میں لایا جاتا ہے، تاہم مجموعی طور پر جدید اپروچوں کو ناپسند کرتے ہیں اور ترقی پسندانہ طریقوں کو تو کھلنڈرے اور بچگانہ رویہ سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اسلام کی پہلی درسگاہ کے بارے میں مختصراً بیان کریں۔ نیز حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تعلیم کے انتظام و تنظیم کو کس طرح ممکن بنایا گیا؟ تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جواب: مسلمانوں کے قائم کردہ تعلیمی ادارے۔ اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ صفا کے نام سے تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی اور تعلیمی درسگاہیں قائم کی گئیں۔ اس سلسلے میں مختلف مساجد میں تعلیمی اداروں کا آغاز کیا گیا۔ ان میں سے 5ویں صدی ہجری تک قائم ہونے والے اہم ادارے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مدرسہ نظامیہ بغداد۔ اسلامی دور کی اس مشہور درسگاہ کو نظام الملک طوسی نے 459 ہجری بمطابق 1067 عیسوی میں تعلیم کروایا۔ نمبر 1، مدرسہ نظامیہ بغداد۔ اسلامی دور کی اس مشہور درسگاہ کو نظام الملک طوسی نے 459 ہجری بمطابق 1067 عیسوی میں تعمیر کروایا۔ مختلف شعبوں میں علماء کا تقرر کیا گیا۔ عام طور پر بادشاہ خود اساتذہ کا تقرر کرتا۔ اس ادارے کا سب سے پہلا منتظم نظام الملک کا بیٹا تھا۔ نظامیہ بغداد پہلا مدرسہ تھا جہاں اساتذہ کی تنخواہیں مقرر کر دی گئی۔ نظام الملک نے اپنے دور حکومت میں مختلف شہروں میں مدرسے قائم کیے جہاں مذاہب اربعہ کی تعلیم و تربیت دی جاتی تھی۔ بادشاہ نے اس ادارے کی تعمیر و ترقی، اساتذہ اور طلبہ کے وظائف اور دیگر اخراجات پر بے تحاشا خرچ کیا۔ شروع ہی سے نامور جانے پہچانے علماء کو تدریسی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ مختلف اوقات میں ادارے کے مشہور اساتذہ میں ابو اسحاق شیرازی، امام الغزالی
اور ابن مبارک شامل تھے۔ ابن جبیر کے مطابق مدرسہ نظامیہ خوبصورت ضرب المثل کی مانند ہے۔ نمبر 2، جامعہ ازہر قاہرہ۔ جامعہ ازہر مصر کی عظیم مساجد میں سے ایک مسجد تھی جو حضرت فاطمہ الزہرا کے تعلق سے منسوب تھی۔ اس کی تعمیر کا اصل مقصد صدر مقام پر ایک بڑی عبادت گاہ مہیا کرنا تھا۔ مسجد شاہی محل کے قریب تعمیر کی گئی۔ اس کی تعمیر 359 ہجری کو شروع ہوئی۔ یہ تعمیر 2 سال میں مکمل ہوئی۔ اکثر فاطمی خلفاء اپنے اپنے ادوار میں اس ادارے کی ترقی اور بہتری کے لیے سرگرداں رہے۔ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے بعد قاہرہ جغرافیائی اور سیاسی اہمیت اختیار کر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الازہر کی عمارات میں اضافہ اور وسعت کا عمل جاری رہا۔ 20ویں صدی میں اس میں یونیورسٹی کے درجے کے شعبہ جات قائم ہو گئے۔ یہ درسگاہ ماضی میں عبادت گاہ، دینی تعلیمی مرکز اور عوامی اجتماعات کا مرکز بنی رہی ہے۔ علماء اور صوفیاء کے لیے اس تعلیمی ادارے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے۔ اس ادارے کے منتظم کے لیے اعلیٰ درجے کے سرکاری عہدیدار کا تقرر کیا جاتا اور اسے شیخ الجامعہ کہا جاتا۔ مختلف شعبوں کے لیے شیوخ اس کے ماتحت ہوتے۔ درسگاہ میں طلبہ مجلس بنا کر بیٹھتے، استاد آرام دہ کرسی پر بیٹھتے۔ جامعہ سے فارغ التحصیل ہونے والوں کو اجازت یعنی پڑھانے کی سند مل جاتی جو معلم عطا کرتا تھا۔ رسمی امتحانات کا انتظام نہ تھا۔ نمبر 3، جامع قرویین مراکش۔ یہ درسگاہ مراکش میں 859 عیسوی میں تعمیر ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عمارت میں وسعت و توسیع کا عمل جاری رہا۔ بعد میں کی گئی تعمیر میں مینار اور محراب شامل ہیں۔ خوبصورت اور عمدہ منبر قرطبہ سے منگوایا گیا۔ مسلمانوں کے زوال کے بعد اندلس میں اسلامی علوم کو مراکش میں خصوصی اہمیت دی گئی۔ مسجد قرویین موجودہ دور تک دینی اور فقہی علوم کا مرکز بنی رہی۔ علماء و فقہاء علوم کی تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ نمبر 4، جامع زیتونہ تیونس۔ اس ادارے کی تعمیر 1283 عیسوی میں ہوئی۔ ادارے کی تعمیر کے لیے شہر کے دروازے باب الحبر کے باہر جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ اس مسجد کے ساتھ شہر میں دیگر اور مساجد بھی تعمیر کی گئیں۔ اس سے پہلے اس مسجد کی جگہ شراب کا کاروبار ہوتا تھا۔ مسجد کی تعمیر کے بعد یہ علاقہ دین اسلام کی تعلیم و تربیت سے آباد ہو گیا اور شراب کی تجارت کا مکروہ کاروبار بھی ختم ہو گیا۔ مسجد زیتونہ میں مالکی فقہ کے مطابق تعلیم دی جاتی۔ سوال نمبر 4، مغلیہ دور حکومت میں تعلیم کی ترویج کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ مفصل بیان کریں۔ جواب: مغلیہ دور میں تعلیم کی ترقی۔ خاندان مغلیہ کا دور حکومت برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں تعلیمی اصطلاحات کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مغل بادشاہ نہ صرف یہ کہ خود بہترین علمی ذوق رکھتے تھے بلکہ وہ تعلیم و تدریس کی ترقی پر بھی خاص توجہ دیتے رہے۔ ظہیر الدین بابر جو ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا بانی تھا، اسے نہ صرف عربی، ترکی، فارسی اور ہندی زبانوں پر خوب مہارت حاصل تھی بلکہ وہ زبان کے ادبی سرمایہ پر بھی بڑی تنقیدی نظر رکھتا تھا۔ ہمایوں معقولات اور منقولات میں ماہر اور شاعری کا عاشق تھا۔ اسے جغرافیہ، علم ہیئت و نجوم اور ریاضی سے خصوصی تعلق تھا۔ اس نے عناصر کی نوعیت پر ایک مقالہ لکھا اور برصغیر پاک و ہند میں گلوب کا تعارف کرایا۔ شہنشاہ اکبر معمولی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اپنی سیاسی بصیرت اور علوم کی اہمیت و قدر جاننے کی وجہ سے ہندوستان کے عظیم ترین حکمرانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اکبر نے فتح پور سیکری میں پہاڑی پر ایک اتنی بڑی جامع تعمیر کی جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔
اس کے علاوہ شہر میں بے شمار دوسرے مدرسے بھی تھے جو شہنشاہ کے حکم سے قائم کیے گئے تھے۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ سلیم جہانگیر کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ جہانگیر کو فارسی زبان کے علاوہ ترکی پر بھی مکمل دسترس حاصل تھی۔ اس نے اپنی سوانح عمری تزک جہانگیری ترکی زبان میں لکھی۔ جہانگیر نے فارسی میں بھی کئی کتابیں لکھی۔ جہانگیر کے عہد میں ہر قصبہ اور ہر گاؤں میں اہل علم و دانش نے سکول قائم کر رکھے تھے جن سے براہ راست حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جہانگیر کے عہد کی سب سے زیادہ برگزیدہ شخصیت حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کا نام شیخ احمد تھا اور آپ 1564 عیسوی میں سرہند میں پیدا ہوئے۔ جہانگیر کے عہد میں آپ کی تعلیمات کی وجہ سے شریعت کے علم کو دوبارہ فروغ حاصل ہوا۔ شاہ جہان اپنی شاندار عمارتوں اور تاج محل کے لیے مشہور ہے۔ شاہ جہان نے جامع مسجد دہلی کے قریب جنوب میں ایک شاہی مدرسہ قائم کیا جس کے تمام اساتذہ کا تقرر اس نے خود کیا۔ اس نے مدرسہ دارالبقاء جو بالکل کھنڈر بن چکا تھا اس کی مرمت کرائی اور چند ممتاز علماء کو اس میں اساتذہ کی حیثیت سے مقرر کی۔ شاہ جہان کے عہد میں اردو زبان کی ابتدا ہوئی جو بعد میں فروغ پا کر ہندوستان کی لینگوا فرانکا بن گئی۔ اورنگزیب عالمگیر برصغیر پاک و ہند کا پہلا بادشاہ تھا جس نے تعلیم کے حصول کو لازمی قرار دیا۔ اورنگزیب کے عہد میں سیالکوٹ اسلامی علوم کا بڑا اہم مرکز تھا جہاں ملک کے مختلف حصوں سے علماء مولانا عبدالحکیم کے مدرسے سے علم کے حصول کے لیے آتے تھے۔ اسی طرح لکھنؤ میں ایک بہت بڑا مدرسہ فرنگی محل کے نام سے قائم کیا گیا جسے علامہ شبلی نعمانی ہندوستان کا آکسفورڈ یا کیمبرج قرار دیتے تھے۔ اسی زمانے کا ایک اور مشہور مدرسہ دہلی کا مدرسہ رحیمیہ تھا جسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا۔ اورنگزیب ایسی تعلیم کا حامی تھا جس کا انسان کی عملی زندگی میں کوئی کام نہ ہو۔ تعلیم نسواں۔ اسلام میں تعلیم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ مسلمان حکمران اپنے دور حکومت میں لڑکیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم پر بھی بہت توجہ دیتے تھے۔ خاندان غلامہ کی تیسری حکمران رضیہ سلطانہ ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ سلطان محمد تغلق کے زمانے میں دہلی میں 1000 مدرسے قائم تھے۔ ان میں خواتین کے مدرسے بھی شامل تھے۔ 9-10 سال کی عمر تک لڑکیاں ابتدائی تعلیم لڑکوں کے ساتھ مکتب میں حاصل کرتی تھیں جہاں استاد انہیں قرآن پاک پڑھاتا اور لکھنا پڑھنا اور حساب کرنا سکھاتا تھا۔ ایسا بھی دیکھنے کو ملتا تھا کہ کوئی عورت گھر پر بھی مکتب کھول لیتی تھی جہاں لڑکیوں کو ابتدائی تعلیم کے علاوہ سینا پکانا اور گھرداری کی تعلیم دینے کا بندوبست تھا۔ ایسے مکتبوں میں ہوشیار لڑکیاں تدریس میں استانی کی مدد کرتی تھیں۔ ثانوی سطح پر لڑکیوں کا نصاب لڑکوں کے نصاب سے بہت مختلف تھا۔ خواتین کی اعلیٰ تعلیم معاشرے کے اونچے طبقات کی عورتوں تک محدود تھی۔ درمیانے طبقے کی خواتین بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی تھیں لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ نصاب تعلیم۔ سلاطین دہلی کے دور حکومت میں منقولات یعنی فن تفسیر، فقہ، اصول فقہ، تصوف اور فن حدیث کو نصابی تعلیم میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ اکبر کے عہد میں میر فتح اللہ شیرازی نے اس میں اصلاح کی اور معقولات یعنی فلسفہ، جیومیٹری اور طب کو نصاب میں شامل کیا جس سے اکبر کے زمانے میں شرعی علوم میں لوگوں کی دلچسپی کم ہونے لگی اور فلسفہ، جیومیٹری اور طب کی طرف شوق بڑھنے لگا۔ اکبر کے عہد میں علم الاخلاق، علم ہندسہ، حساب، زراعت، اقلیدس، مساحت یعنی زمین کی پیمائش، نجوم، جغرافیہ، اقتصادیات، نظم و نسق، علم طبیعیات، منطق، فلسفہ، ریاضی، دینیات اور تاریخ یہ مضامین نصاب کا حصہ تھے۔ ہندوؤں کو دیاکس یعنی سنسکرت، دیدانت بھی، پائجلی یہ سارے علوم ان کے خاص ذہنی تصورات کے مطابق پڑھائے جاتے تھے۔
ہندوستان میں اسلامی نظام تعلیم کی خصوصیات۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے تقریباً 750 سال تک حکومت کی۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں اسلامی نظام تعلیم کی مندرجہ ذیل خصوصیات ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، پورا تعلیمی نظام دینی تعلیم اور دینی موضوعات پر محیط تھا۔ تعلیم کو ایک عبادت سمجھا جاتا تھا اور اہل علم تدریس کو ایک دینی فریضہ تصور کرتے تھے۔ نمبر 2، مسجد کو تعلیمی نظام میں اہم بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ ہر مسجد ابتدائی تعلیم کے لیے مکتب کا کام دیتی تھی۔ ہر مدرسے یا دارالعلوم کے ساتھ مسجد ضرور موجود ہوتی تھی۔ اہل علم کے مکانات اور کتب خانے اعلیٰ تعلیم کے مراکز کی حیثیت رکھتے تھے۔ نمبر 3، اعلیٰ تعلیم کے علاوہ صنعتی اور تجارتی تعلیم کا بھی بندوبست تھا۔ صنعتی تعلیم کارخانوں میں دی جاتی تھی۔ تجارتی تعلیم کے الگ ادارے تھے جنہیں مہاجنی سکول کہا جاتا تھا۔ فنون سپاہ گری کے لیے بے شمار تربیتی ادارے قائم تھے۔ خطابت، خطاطی، ظروف سازی، فن تعلیم، ان تمام کے باقاعدہ مکتب بھی تھے اور اہل فن کے گرد بھی شاگردوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ عام مدارس میں جو نصاب رائج تھا اس میں خالص دینی علوم کے علاوہ ہندسہ، تاریخ، جغرافیہ، منطق، طب اور طبیعیات کی تعلیم کا انتظام تھا۔ نمبر 4، اس پورے دور میں بڑے وسیع پیمانے پر سب کے لیے تعلیمی سہولتیں فراہم کی گئی تھیں۔ اورنگزیب کے زمانے میں صرف ٹھٹھہ میں 400 مدارس قائم تھے۔ یہ حالت ایک شہر کی نہیں بلکہ سارے شہروں کی تھی، ایک علاقہ کی نہیں ہر علاقے کی تھی، اور مسلمانوں کے کسی ایک دور کی نہیں پورے دور حکمرانی کی تھی۔ نمبر 5، مسلمانوں کا نظام تعلیم عوامی تھا اور آزاد بھی۔ حکومت تعلیم کی ترویج کے لیے بے پناہ رقم خرچ کرتی تھی، لیکن کسی زمانے میں بھی تعلیمی نظام حکومت کے زیر اثر نہ تھا۔ نمبر 6، اس نظام تعلیم کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ پورے نظام کا محور و منبع استاد تھا اور تعلیم کا پورا امتزاج استاد کا بنایا ہوا تھا۔ استاد اور طالب علم میں گہرا قلبی تعلق پایا جاتا تھا۔ نمبر 7، حکومت تعلیم کو دیگر کاموں سے اہم سمجھتی تھی۔ تعلیم کو اشیاء صرف سمجھ کر خزانہ پر بوجھ نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کا ایک کارگر ذریعہ خیال کیا جاتا تھا۔ نمبر 8، تعلیم ہمیشہ مفت رہی۔ مسلمانوں نے اپنی کسی دور حکومت میں اس تصور کو قبول نہیں کیا کہ تعلیم ایک قابل خرید و فروخت شے ہے۔ نمبر 9، طلبہ کی تعلیم کے ساتھ ان کے تزکیہ نفس اور باطن کی اصلاح کا فکر بھی تھا۔ استاد صرف معلم ہی نہیں مربی بھی ہوتا تھا۔ مسلمانوں کا تعلیمی نظام 18ویں صدی کے یورپ کے تعلیمی نظام سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ انگریزوں نے صرف یہ ایک ظلم نہیں کیا کہ اس ملک پر ایک اجنبی نظام تعلیم مسلط کر دیا، بلکہ ان کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک وسیع اور ترقی یافتہ نظام تعلیم کو برباد کیا۔ سوال نمبر 5، ابن خلدون کے تعلیمی افکار بیان کریں، نیز موجودہ تعلیمی نظام کے لیے ان تعلیمی افکار کی اہمیت واضح کریں۔ جواب، ابن خلدون 27 مئی 1332 عیسوی کو تیونس میں پیدا ہوئے اور 16 مارچ 1406 عیسوی کو فوت ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے ہوا۔ ان کے والد خود ایک بڑے عالم تھے۔ ان کے علاوہ انہوں نے تیونس کے معروف اساتذہ سے بھی فیض حاصل کیا اور ماہر علم ہو گئے۔ نحو، لغت، فقہ، حدیث اور شعر و شاعری میں انہیں خاص شوق اور دلچسپی تھی۔ 1347 عیسوی میں ابو الحسن مرینی نے تیونس پر قبضہ کیا تو ابن خلدون کو اس کے دربار سے منسلک ماہر مغربی علماء سے تعلق بنانے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور منطق، کلام، فلسفے، قانون، شریعت اور علوم عربیہ کے مختلف شعبہ جات میں اپنے علم کی تکمیل کی۔ ابن خلدون وہ پہلا مفکر تھا جس نے تاریخی معلومات اور علم کے لیے تنقیدی اصول اور قواعد مقرر کیے۔
آپ نے تاریخ کا عالمگیر نظریہ پیش کیا اور اس میں زندگی کے تمام ضروری شعبہ جات کو شامل کیا۔ اسی بنا پر مفکرین آپ کو فلسفہ تاریخ کا بانی کہتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تاریخ کے علم پر کام کرنے والے لازمی اجزاء کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے عمرانیات کے مطالعے پر زور دیا۔ اس شعبہ علم کے بانی ہونے کا سہرا خود آپ کے سر جاتا ہے۔ ابن خلدون نے تصنیف و تالیف کی طرف بھی بہت توجہ دی اور بہت سی کتب تصنیف کی، تاہم ان کی شہرت کا انحصار ان کی تصنیف مقدمہ پر ہے، جس میں آپ نے اپنا مخصوص فلسفہ، تاریخ عمرانی نظریہ اور علم و تعلیم کا بھرپور طریقے سے جائزہ لیا ہے۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں انسانی معاشرے کے وقت کے گزرنے کے ساتھ ہونے والی ترقی پر بحث کرتے ہوئے ان اجزاء کا ذکر کیا ہے جو معاشرے میں تبدیلیاں لانے کا سبب بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں 2 بنیادی اصولوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 1 مل جل کر زندگی بسر کرنا اور نمبر 2 معاشرے میں انسانی دفاع۔ ابن خلدون چونکہ معاشرتی مفکر تھے، لہٰذا وہ شہری زندگی کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک فرد شہری زندگی بہتر طور پر اسی صورت میں گزار سکتا ہے اگر وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ فرد کی تعلیم میں معاشرتی نقطۂ نظر مد نظر رکھنا چاہیے، اور آج جدید دور میں تمام ماہرین تعلیم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے فرد میں یہ صلاحیت پیدا کی جانی چاہیے کہ وہ اپنی معاشرتی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے۔ تعلیمی تصورات۔ آپ کے نزدیک حقیقی علم علم خدا شناسی ہے اور معرفتی انسان کو حقیقت سے آشنا کراتی ہے، لیکن حقائق کی پہچان معمولی عقل سے ممکن نہیں ہے۔ خدا نے اپنے بندوں کو حقائق سے جان پہچان کرانے کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، اور ان پر وحی کا سلسلہ جاری رہا، اور وحی کے ذریعے جو علم پیغمبروں کو ودیت ہوتا ہے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس علم کے بھیجنے میں خدا تعالیٰ کی نگرانی شامل ہوتی ہے۔ ابن خلدون اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تعلیم کے ذریعے روشن کرنا چاہتے ہیں۔ ابن خلدون نے تعلیم سے متعلق ایک حرکیاتی نظریہ پیش کیا ہے۔ اس نے قدیم مفکرین کی سوچ کے برعکس تعلیم کو ہر شخص کا حق قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ علم حاصل کرنا انسان کا فطری تقاضا ہے، اس لیے فرد کو اس حق سے محروم کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس کے فطرتی تقاضوں اور انسانیت کی راہ کو بند کرنا ہے۔ ابن خلدون کا پیش کردہ نظریہ اپنے اندر تعلیمی نفسیات بھی رکھتا ہے، اور اس لیے کہ اس کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ متعلم کی ذہنی سطح کس قدر اونچی ہے اور وہ علم و فن کی کس بلندی کی حد تک کو چھو سکتا ہے۔ وہ نفسیات کے اصولوں اور طریقوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ ابن خلدون کے تعلیمی نظریات کے مطالعے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ علم اور معاشرتی زندگی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جس طرح معاشرتی زندگی کا آغاز علم سے ہوا، اسی طرح علم کی ترقی بھی تمدنی و تہذیبی زندگی پر انحصار کرتی ہے۔ انسان اپنی ذات میں آزاد نہیں ہے، یعنی وہ فطری کمزوری ہے جس نے اسے دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر مجبور کیا۔ ان سب کے تعاون سے وہ اپنی حفاظت کے لیے آلات و ہتھیار ایجاد کیے اور تمدن و معاشرت والی زندگی اختیار کی۔ تحفظ فکر کے شدید احساس کی بدولت انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ فکر و ادراک کی وسیع فضاؤں میں کھو جاتا ہے۔ اس طرح ایک مستقل جماعت ایسے لوگوں کی پیدا ہو جاتی ہے جو نہ جاننے والوں لا علم لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تعلیم و تعلم کا آغاز ہوتا ہے۔ علم کا قافلہ آگے چلا جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم اور تعلم انسانی معاشرے کے لیے طبعی امور ہیں۔ مقاصد تعلیم۔ ابن خلدون کے تصورات کے مطالعے سے جو مقاصد تعلیم اخذ کیے جا سکتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 فرد کو خدا کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے قابل بنانا۔
نمبر 2 دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے قابل بنانا۔ نمبر 3 غور و فکر کی صلاحیت کا پرورش پانا اور ترقی کرنا۔ نمبر 4 اعلیٰ اخلاقی اقدار کا پھلنا پھولنا۔ نمبر 5 نسل کا تحفظ اور زندگی کی بقا کا انتظام کرنا۔ نمبر 6 اپنے تحفظ کی صلاحیت کو ترقی دینا۔ نمبر 7 اجتماعیت کے قیام اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہل بنانا۔ نمبر 8 علمی ملکہ پیدا کرنا تاکہ اس میں وجدانی صلاحیتیں پیدا ہو سکیں۔ نمبر 9 مشاہدات اور تجربات کی صلاحیت کو پروان چڑھانا۔ نمبر 10 احترام آدمیت کے جذبہ کو مضبوط کرنا اور اسے فروغ دینا۔ علوم کی اقسام۔ ابن خلدون نے علوم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 علوم نقلیہ یعنی علوم تقلیدی۔ نمبر 2 علوم عقلیہ یعنی علوم فکری۔ نمبر 1 علوم نقلیہ، اس سے مراد ایسے علوم ہیں جو کسی ذریعے سے انسان تک پہنچتے ہیں اور انسان محض اپنی عقل کو استعمال کرنے سے ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا مرکز و محور قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جو علوم بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کی سیرت کو سمجھنے میں مدد دیں، علامہ انہیں علوم نقلیہ میں کہتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، عربی علم و ادب، علم قرات، علم کلام، علم تصوف، علم نحو، لسانی علوم، علم تعبیر خواب۔ ان علوم میں بعض علوم مقصود بذات ہیں، بعض وسیلی علوم کا درجہ رکھتے ہیں۔ علوم مقصود بذات سے مراد وہ علوم ہیں جو طرز معاشرت کی اصل بنیاد ہیں، اور وسیلی علوم سے مراد وہ علوم ہیں جو مقصود بذات علوم کے حصول کے لیے وسیلے یا ذریعے ہوتے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ مقصود بذات ہے، لیکن چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس لیے عربی ادب، علم نحو، علم لغت اور علم آداب کا مطالعہ اس کے مطالعے کے لیے وسیلے یا ذریعے کا درجہ رکھتے ہیں۔ نمبر 2 علم عقلیہ، ان سے وہ علوم مراد ہیں جن کے بارے میں انسان خود اپنی سوچ بچار اور ذہنی غور و فکر کو کام میں لاتا ہے، خود اپنی عقلی صلاحیتوں سے کام لے کر ان کے موضوعات، مسائل، دلائل اور وجوہ کی نشاندہی کرتا ہے، اور خالصتاً اپنی دلیل کے زور پر ان علوم میں مہارت پیدا کرتا ہے۔ ان کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 منطق، نمبر 2 طبیعیات، نمبر 3 الہیات، نمبر 4 علم التعلیم۔ ابن خلدون کے خیال کے مطابق نقلی اور عقلی دونوں علوم کا مطالعہ ہر قوم کے لیے ضروری ہے، البتہ قومی مزاج کو دیکھتے ہوئے ان علوم کی اہمیت ہر قوم میں مختلف انداز اپنا سکتی ہے۔ چنانچہ نقلی علوم کی جو اہمیت مسلمانوں کے یہاں ہے وہ کسی دوسری قوم کے یہاں نہیں ہے، تاہم قرآن کے نظریہ علم کی روشنی میں تدبر و تفکر جو دلیل کی بنیادی شرط ہے، اس کی اہمیت تسلیم شدہ ہے۔ نصاب تعلیم۔ نصاب تعلیم سے متعلق ابن خلدون کے نظریات کے پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بمقصد نصاب تعلیم کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ وہ اپنے دور کے نصاب تعلیم سے مطمئن نہیں تھے، کیونکہ مضامین کے انتخاب اور نفس مضمون کی ترتیب و تدوین میں نفسیات کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے طالب علم خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ ابن خلدون بھی نصاب میں عقلی اور نقلی دونوں علوم کے شامل ہونے کو ضروری قرار دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی سفارش کرتے ہیں کہ طلباء کو پیشہ ورانہ تربیت دینے پر توجہ دی جائے، انہیں ایسے ہنر یا فنون سکھائے جائیں جن سے روزگار کے حصول میں آسانی ہو۔ نصاب تعلیم بچے کی عمر، استعداد اور میلان کے مطابق واضح، جامع اور بندھا ہوا ہونا چاہیے۔ تعلیم کا آغاز قرآن پاک کی باقاعدہ تعلیم کی بجائے مادری زبان اور حساب کی تعلیم سے ہونا چاہیے، کیونکہ ابتدائی عمر میں بچے کی فکر و سوچ کی قوت مضبوط نہیں ہوتی، اور یہ دونوں مضامین بچے کے سمجھ اور دانائی و فراست میں بہتر طریقے سے اضافے کا باعث
بن سکتے ہیں جو بعد کی عمر میں قرآن کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہر مضمون اس طرح پڑھایا جائے کہ طالب علم کے ذہن میں پڑھائے جانے والے مضمون کی تمام معلومات بندھی ہوئی نظر آئیں۔ ہر مضمون کو پڑھاتے ہوئے طلبہ کو رٹانے کی بجائے ان کے معنی و مطالب بتائے جائیں اور ان کی تشریح کی جائے تاکہ طلبہ ان کی اصل روح کو سمجھ سکیں۔ طریقہ تدریس۔ ابن خلدون نے تدریس کے جن طریقوں کی نشاندہی کی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ تدریس کے دوران متعلم کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو سامنے رکھا جائے تاکہ وہ ذہنی طور پر شامل ہو کر اپنی دلچسپی برقرار رکھے۔ علوم کو رفتہ رفتہ اور تھوڑا تھوڑا ذہن نشین کرایا جائے کیونکہ نفسیاتی اعتبار سے علم کو سمجھنے کی قابلیت آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے۔ حقائق کی تفصیل پیش کرنے سے قبل زیر بحث حقیقت کا ایک مختصر خاکہ پیش کر دیا جائے۔ اس طرح جب اس کے جزیات پر بحث ہوگی تو متعلم جزیات اور کل کے آپس کے رشتوں سے واقف ہو جائے گا اور وہ ہر جز کو کل کے اعتبار سے جانچ سکے گا اور ان کے آپس کے رشتوں کو سمجھ سکے گا۔ علم و تعلیم کو مؤثر اور دلچسپ بنانے کے لیے وضاحتوں اور سمجھ کے لیے متعلم کے ماحول سے مثالیں لی جائیں تاکہ اسے بآسانی نفس مضمون سمجھ آ سکے۔ تدریس میں آسان سے مشکل کی طرف جانے والے اقدام کرنا چاہیے۔ معلوم سے نامعلوم اور اجتماعیت سے تنہائی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ایک وقت میں صرف ایک فن پڑھایا جائے اور ہر فن اور علم کی انہی کتابوں کا انتخاب کیا جائے جن میں صرف متعلقہ علم یا فن پر بحث کی گئی ہو۔ پڑھاتے وقت بچوں کی علمی لیاقت اور میلان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تسلسل کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک فن کی تعلیم مختلف مجلسوں میں نہیں بانٹنی چاہیے۔ تعلیم کا آغاز ماں بولی زبان میں کرنا چاہیے کیونکہ اجنبی زبان میں تعلیم صرف نصف تعلیم کے مترادف ہے۔ بچوں پر سختی سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا سلوک کرنا چاہیے۔ تعلیم و تدریس کے دوران اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچے خود اپنے ذہن کا آزادانہ استعمال کر سکیں اور مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ چنانچہ ابن خلدون بحث و مباحثے کے طریقے کی سفارش کرتے ہیں۔ نظریہ سزا۔ علامہ ابن خلدون تعلیم میں سزا دینے کے سخت خلاف ہیں۔ ان کی رائے میں اس سے طلبہ کو سخت ذہنی اور اخلاقی نقصان پہنچتا ہے۔ خاص طور پر بچوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے کیونکہ اس سے محنت سے تعلیم حاصل کرنے کا عمل رک جاتا ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے دماغ سے خوشی اور انبساط کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم میں سستی، جھوٹ اور نفاق کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں تعلیم میں سختی کے حوالے سے کہا ہے کہ بچوں کو 3 چھڑی سے زیادہ سزا نہیں دینی چاہیے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک اگر سزا دینا ضروری بھی ہو جائے تو اس کی مقدار 3 چھڑیوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے سزا کے متعلق ان کا نظریہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ تعلیم نسواں۔ خواتین کی تعلیم سے متعلق ابن خلدون کا نظریہ تھا کہ انہیں زیادہ تعلیم نہیں دی جانی چاہیے، البتہ انہیں وہ تمام ضروری معلومات دی جائیں جو ایک مسلمان ذمہ دار خاتون کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔